الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے آیت نمبر 82 تک مطالعہ کر لیا تھا۔ یہاں 3 واقعات کا ذکر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گزرے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے اس پہ کچھ گفتگو کی تھی۔ یہاں اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی سفر کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبے سفر پہ گئے تھے۔ یہاں علم سیکھنے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو کہیں کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ وہاں کوئی منتر سیکھنے گئے ہوں، کوئی ورد سیکھنے گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعات میں جو اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے وہ تو یہ سکھایا گیا ہے کہ واقعات کی تعویل کیسے کی جانی چاہیے، واقعات کی تعبیر کیسے کی جانی چاہیے، حالات کو جن حالات میں وہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے اطراف و جوانب کا مطالعہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر آپ کو یہی علم نہیں ہوگا کہ آپ جس سفر پر نکل رہے ہیں اس راستے میں آگے کن لوگوں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے، وہ مہربان لوگ ہیں یا ظالم، تو آپ کیسے اپنے سفر کے بارے میں اور اپنے زیادہ سفر کے بارے میں سوچ سکیں گے؟ اگر راستے میں وہ لوگ آتے ہیں جو راہ گزاری مال گزاری زیادہ لیتے ہیں، جو مال چھین لیتے ہیں، تو آپ اس کے مطابق مال لے کر جائیں گے یا اس کے مطابق آپ راہ گزاری کے پروانے مختلف لوگوں سے لے کر جائیں گے، یا مختلف طریقوں سے آپ اپنے راہ کو آسان بنائیں گے۔ آپ کے دوست اگر اس راہ میں ہیں تو آپ ان سے پہلے سے رابطہ کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے، یہ ہے علم، یہ یہاں سکھایا جا رہا ہے۔ پھر اس سارے اس میں اگر آپ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کشتی کو خراب کر دیا گیا یا عیب دار بنا دیا گیا۔ اس سے اس کا تعلق براہ راست جو کشتی والے تھے ان کی معیشت کا تعلق ہے، اور معیشت کو سارے لوگ یہ جانتے ہیں اور اس کو قاعدے کلیے کی طرح تسلیم کر لیتے ہیں کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ جب اس اصول، اس کلمے، اس قاعدے کلیے کے مطابق بزنس ہو رہا ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چھوٹی مچھلیاں کیسے بچ سکیں گی۔ بڑے مچھلے جو ہیں، وہ بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ تو چھوٹی مچھلیوں کو نہیں بچنے دیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح کا تکوینی انتظام ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے کوئی انتظام ہوگا کہ ساری معاشی صورتحال کو درہم برہم کر دیا جائے، بریک لگا دیا جائے، اور وہ بڑے جو سنبھلنے ہی نہیں دے رہے چھوٹوں کو، ان کی لگانے والی ضربیں ہیں یا لگائی ہوئی ضربیں ہیں، یا آئندہ کے لیے ان کو رکاوٹ، ان کو کوئی اسپیڈ بریک کر دیا جائے، کوئی سرکٹ بریک کر دیا جائے، کوئی انہیں لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ ایک بڑے پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں تو، اور آپ کو جب بھی دیکھنا چاہیے
تو بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے. آپ اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اور خاص کر آپ کے اس زمین پر موجود تمام انسانوں کو دیکھ رہا ہے. تو آپ بھی تمام انسانوں کو اور اس زمین, اس کرۂ ارض پر موجود تمام گروہوں کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا علم حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ بہتر عمل کرتے ہیں. آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے ذریعے سے دنیا کو وہ عمل ملتا ہے جو انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہو. اسی وجہ سے مچھلیاں اور جانور جنگل کے وہ آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اس کے برعکس اگر یہ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اس کے برعکس شیطان اور اس کی ذریت, ابلیس اور اس کی ذریت, اسی صورت میں ہم ابلیس اور اس کی ذریت کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں, وہ اگر علم حاصل کریں گے اور وہ علم حاصل کر کے کیا کریں گے, وہ کائنات کے اسرار کو جانیں گے اور کائنات کی اشیاء کو پہ قابو پا کر اسے تصرف کریں گے اور اس کو انسانوں کے پر ظلم کے لیے استعمال کریں گے. تو مچھلیاں اور درندے پرندے جانور سب ان کے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بالکل الٹ ہوگا. آج بدقسمتی سے صورتحال یہی ہے کہ علم حاصل کرنا اہل ایمان کا تو کام ہی نہیں ہے. پہلے تو بزرگوں کے پاس, جن کے پاس علم ہوتا تھا, ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ جاتے تھے. اب تو کہتے ہیں آئیے سر آپ ہمارے یہاں درس قرآن دیجئے, اور وہاں وہ بیچارہ آ جاتا ہے مولوی اور اس کے ساتھ 2-4 لوگ بچے بٹھا کے, اور بہت اگر جو ہے وہ کوئی انتظام کریں تو لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کر کے گلی میں لگا دیتے ہیں, گھروں پہ سن لیں گے لوگ. تو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں پہ علم کے نام پر, وہ بھی, انہوں نے بھی جو جد و جہد کرنی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے, کائنات کو سمجھنے کے لیے, سماج کو سمجھنے کے لیے. یہ جو پہلا ہی واقعہ ہے کشتی توڑنے کا, یہ سماج اور معاش کو سمجھانے کے لیے تھا. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. 2 چیزیں تو واضح طور پر آ گئی نا سامنے کہ وہاں سماج کس طرح کا تھا, کس طرح کے حکمراں تھے, کس طرح کے بدماش تھے راستے میں. وہ سوچ سمجھ کے نکلنا چاہیے. اور یہ کہ اگر وہ قبضہ کر لیتے تو کس طرح سے معیشت ایک ہی طرف ساری چیزیں جمع ہو جاتی. تو 2 ایشوز تو کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ایک واقعے سے سکھائے گئے. تو آج بھی اگر کچھ واقعات, آج بھی جن لوگوں کو اس دنیا کو سدھارنا ہے اسے سماج کو سمجھنا چاہیے, انہیں معاش کو سمجھنا چاہیے, معیشت کو سمجھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان کو قتل کر دیا اس شخص نے, اور اس کا سبب کیا تھا کہ وہ فتنہ گر ہوتا. اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. پہلی بات تو یہ بالکل ذہن میں رہے کہ یہ کوئی کھڑا ہو کے کسی بچے کو قتل کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس وجہ سے قتل کر دیا ہے کہ یہ مفسد بننے والا تھا, قاتل بننے والا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. یہ واقعہ ایک مرتبہ کروا دیا, اللہ تعالیٰ نے کروا دیا, اپنے فرشتے کے ذریعے سے کروا دیا, جس پر شرعی قوانین نہیں لاگو ہوتے تھے. اب تو یہ ڈاکومنٹ اس لیے کر دیا کہ سکھا دیں. تو آج اگر کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں تو میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ وہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے مارے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں اس لاک ڈاؤن سے کیا ہوا, بہت سی جنگیں رک گئی ہیں نا, جہاں انسان کشی ہو رہی تھی بہت سی جنگیں رک گئی ہیں نا, یا کوئی ابھی چل رہی ہیں اسی طرح سے. افغانستان کی صورتحال دیکھ لیجئے, کشمیر کی صورتحال دیکھ لیجئے, فلسطین کی صورتحال دیکھ لیجئے. انسان ویسے اتنا بڑا متکبر ہے, بڑا فرعون ہے کہ اس کے باوجود یہ بریک
ضروری نہیں ہے کہ لگے، اس کے باوجود جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ظاہر ہے زمین پہ سے انسانوں کے اختتام کا کوئی سبب تو ہوگا۔ اگر یہاں اس موقع پہ بھی سرکشی اختیار کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس وقت تک صرف اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا، ایک مخصوص وقت تک، وہ وقت آ جائے تو ختم ہو جائے گا یہ سب، اور اس وقت کو یہ خود ہی کھینچ کے لائے گا انسان اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کرونا والے لاک ڈاؤن میں اور اس سارے واقعے میں اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کو آپ پورے اس طرح سے دیکھیں نا کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے۔ تو کتنے لوگوں کو بریک لگایا ہے، کتنے لوگوں کے فساد کو بریک لگایا گیا ہے۔ اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ویسے بنائی کس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مین کنسرن کیا ہے اس سارے نظام سے، انبیاء کو بھیجنے سے، اپنے لوگوں تک پیغام پہنچانے سے مین کنسرن کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارحم الراحمین جانتے ہیں، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ مین کنسرن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ غریب اور مظلوم طبقات ہیں، وہ یتیم اور بیوائیں ہیں۔ اپنے پیغمبر کو بھیج کر، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یتیم کی دیوار کو اٹھوایا تھا تاکہ یتیموں کا خزانہ جو نیچے دبا ہوا ہے وہ محفوظ رہے۔ تو آپ یہ جو مرمت اس وقت پوری دنیا کی ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے، کرونا کے ذریعے سے، یہ مرمت اس لیے ہو رہی ہے کہ جو کمزور اور غریب لوگ ہیں، ناتواں اور نادار لوگ ہیں، کچھ ان کی طرف بھی توجہ ہو، انسان کچھ اس طرف بھی دیکھے۔ وہ جس نے اپنے آپ کو فرعون اور جبار سمجھ رکھا ہے، وہ تھوڑا سا بریک لگے ان کے اعمال پہ اور وہ متوجہ ہوں۔ تو کس کا یہ تینوں واقعات آپ کی سمجھ میں، آپ کل بھی تھے نا، کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں نا، ان کا ریلیونس سمجھ میں آ رہا ہے، یہ عام زندگی سے متعلق ہیں، یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے یہ کہ آپ ہر جمعے کو اس کو پڑھ لیں۔ آپ ہر جمعے کو پڑھ رہے ہیں نا، آپ 7 ارب 80 کروڑ انسان سارے مل کے اس کو پڑھیں ہر جمعے کو، لیکن ظلم کرنا نہ چھوڑیں، کرپشن نہ چھوڑیں، بدعنوانی نہ چھوڑیں، اپنے فرنٹ مینوں کو نوازنا نہ چھوڑیں، اپنے یہاں اپنے گھر، اپنے کارخانے، اپنے کاروبار، اپنے اداروں میں ہونے والی کرپشن میں جو آپ کے چہیتے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کھلی چھوٹ دے دیں، اور جو برائی کو روکنے والے ہیں ان کو تنگ کرتے پھریں، بدتمیزیاں کرتے پھریں، ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کریں۔ اگر ایک شخص ایک سچی بات کہہ دے آپ کے ہاں بیٹھ کر کہ یہ میڈیا جھوٹا ہے، تو آپ اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں، بہت خطرناک عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اس قرآن مجید کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کو، اس کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ آج کی معاشرت کو سمجھنے، سیاست کو سمجھنے، معیشت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سارا علم حاصل کر کے آپ جب عمل کی دنیا میں آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نمائندے بنیں گے۔ سیاست، معاشرت، معیشت کے علاوہ آپ کو تسخیر کائنات بھی کرنی ہے۔ اس کائنات میں دوسری جو حیات ہیں، خرد حیاتیات ہیں، آپ کو ان کی تسخیر بھی کرنی ہے۔ ویکسین بنانی آپ کا کام ہے۔ آج کم سے کم آج آپ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، آپ سر جوڑ کر اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ مسجدیں اور وہ مراسم عبودیت جو دراصل آپ کی جھوٹی مذہبیت اور آپ کے جھوٹے ایک مذہبی طبقے کی بادشاہت قائم کیے ہوئے تھے، وہ کہیں دھڑام سے نہ گر جائیں۔ آپ سارا اسی کے
کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ تراویح ہو نہ ہو تو کتنی ہو، چندہ آئے گا نہیں آئے گا۔ آپ اس فکر میں ہے ہی نہیں کہ اگر کسی نے کسی سسٹم کو چھیڑ دیا ہے، خرد حیاتیات کے چھیڑ کر کچھ نقصان دہ معاملہ ہو گیا ہے دنیا کا، تو آپ اس کو قابو میں کر سکیں، آپ اس کے لیے ویکسین لا سکیں۔ آپ کے اوپر فرض یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے بچوں کو تلاش کریں کہ کن کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو خرد حیاتیات پہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے وہ سارے حصے، وہ سارے شعبے جس میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، آپ یقین کریں آپ علم حاصل کریں گے اللہ پر ایمان کے ساتھ تو آپ کا رحیم و شفیق و کریم رب آپ کے ذریعے سے دنیا پر رحمت پھیلائے گا۔ اور اگر یہ علم شیطان اور ابلیس اور اس کے نمائندے ابلیسی بندے وہ حاصل کریں گے تو زمین پر ظلم اور فساد کا موجب ہوگا، جیسا کہ ہو گیا ہے۔ اور آپ جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو اپنی لا علمی کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملیں گے، آپ بھی تباہی کے اسی غار میں جائیں گے جو بدکار لوگوں کا مقدر ہوگی۔ اس لیے کہ آپ نے بدکاری کو نہ صرف روکا نہیں بلکہ اسی میں مطمئن رہ کے اپنے لیے فیسیلیٹیشن طلب کرتے رہے، سہولیات طلب کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے فہم حاصل کر کے اپنی زندگی میں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔